السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی کی ایک اور نئی سنسنی خیز قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انیک سمجھ گیا کہ زین کا فون کیوں بند ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر صوفیہ کے گھر چلا گیا۔ صوفیہ کا بھائی ملک تاج دین بھی گاؤں کا ایک با اثر شخص تھا۔ مزید یہ کہ صوفیہ کی بہن کی شادی عالمگیر کے چھوٹے بھائی سے ہوئی تھی۔ انیک نے ملازمہ سے صوفیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ صوفیہ اپنے کمرے میں ہے۔ انیک نے اسے فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا اور کہا، اگر تم لاہور واپس جانا چاہتے ہو تو یہ مت سوچنا، یہ تمہاری سزا ہے کہ تم یہیں رہو۔ یعنی اس کا غصہ سمجھ گیا اور جانتا تھا کہ وہ بوریت کی بات کر رہی ہے جو اس نے ایک نوکر سے کی تھی، اور یہ بات صوفیہ کے کانوں تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس نے کہا، میڈم جی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ مت بتانا کہ جن خواتین کی آپ خدمت کرتے ہیں انہوں نے آپ کو اس کا معاوضہ نہیں دیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ سے اتنی مطمئن ہیں کہ وہ اب اپنے پیسے آپ پر اڑاتی ہیں۔ انیک اس معاملے پر اس کے غصے سے حیرت ہوئی، لیکن اس کو اسے نظر انداز کرنا پڑا کیونکہ اس کی پریشانی زین تھا۔ انیک نے کہا، میڈم جی، اگر آپ میری بات ایک بار سن لیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ پھر اس نے صوفیہ کو یہ سب بتایا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ انیک مایوس ہو گیا۔ وہ کھڑا رہا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ انیک ایک پڑھا لکھا آدمی تھا اور وہ غریب بھی نہیں تھا۔ اس کے یورپ میں چند جائیدادیں تھیں، لیکن اس وقت وہ صرف ایک ڈرائیور تھا، اس لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ عابد کو کال کرنے ہی والا تھا کہ صوفیہ دراب کو باہر آتے دیکھا۔ اس نے اسی قسم کا جدید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور کہا، گاڑی نکالو اور تھانے چلو۔ انیک نے گاڑی نکالی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ اس نے کہا، تم دینو اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ انیک نے پہلے جھوٹ بولنے کا سوچا، لیکن اگر جھوٹ پکڑا گیا تو یہ اس کے لیے ایک اور آفت ہوگی۔ اس لیے اس نے اسے اپنے بچپن کی دوستی کے بارے میں بتایا، زین سے، جسے اس کے سامنے ذکی کہا۔ اس نے کہا، میں انسانیت کے مقصد سے جا رہی ہوں، لیکن میں تمہارے دوست کی مدد صرف اس صورت میں کروں گی جب تم مجھے ان چیزوں کے بارے میں سچ بتاؤ گے۔ نمبر 1 کہ یہ ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں، کیونکہ آپ ڈرائیور نہیں ہیں اور نہیں آپ ان پڑھ ہیں۔ دوسرا، آپ کی اداکاری کو کوئی نہیں پکڑ سکا، لیکن میں نے پکڑ لیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی دراب فیملی سے کیا دشمنی ہے۔ پہلے مجھے مکمل کرنے دو۔ وہ بولنے ہی لگا تھا کہ اس نے غصے سے اسے روک دیا۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ بہادر کی عورت سعدیہ ضیاء کے فارم ہاؤس میں ہے اور تم نے اسے وہیں رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ تمہاری اور دراب خاندان کے درمیان دشمنی ہے۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں رہنے کا آپ کا کیا مقصد ہے اور آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہے، جب تک کہ مین روڈ آ جائے، اور جوابات سچے ہونے چاہیے۔ اگر آپ ان باتوں کے جواب دے سکتے ہیں تو چائے کے اسٹال پر گاڑی روک دیں، مجھے وہاں کی چائے پسند ہے، اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو گاڑی ریورس کر کے گھر لے جائیں۔ انیک حیران تھا، بلکہ اس نے ان چیزوں کے بارے میں معلومات سن کر چونک گیا تھا جو ان کے خیال میں چھپی ہوئی تھی۔ مین روڈ آیا اور اس نے گاڑی کی رخ اسٹال کی طرف موڑ دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے رہے۔ اس نے 2 کپ چائے کا آرڈر دیتے ہوئے کہا، میڈم جی، اگر آپ کو سب معلوم ہے اور آپ نے دراب فیملی سے چھپایا تو ظاہر ہے کہ میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میرا نام انیک شاہ ہے۔ میں یہاں جو نام استعمال کرتا ہوں وہ جعلی ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ مجھ سے میرے سوالوں کے جواب دینے کا وعدہ نہیں کرتی۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، کیا تم میرے سامنے شرطیں لگا رہے ہو انیک؟ انیک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مس صفیہ، آپ کے پاس چائے آنے تک کا وقت ہے۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب دینے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو سب سچ بتا دوں گا جو آپ مجھ سے جاننا چاہتی ہو، ورنہ میں نے اپنے دوست کی مدد کرنے کا دوسرا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ میری سرگرمیوں کے بارے میں اتنا جانتی ہو تو یاد رکھیں کہ ہم کسی ایک آپشن پر انحصار نہیں کرتے۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں آپ کو گھر لے جاؤں گا۔ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ باہر سے سخت ہیں لیکن آپ اندر سے پھول کی طرح نرم ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے دوست کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گی، کیونکہ میں نے انکار کیا، آپ کو جواب دیا اور آپ کے سامنے شرائط رکھی۔ آپ کو ڈراپ کرنے کے بعد میں چلا جاؤں گا اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے مجھے برخاست کیا۔ برخاست کی وجہ آپ کی مرضی ہے۔ انیک نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اتنا کہہ کر ہمت سے قدم اٹھایا۔ صفیہ نے کچھ دیر سوچا اور بولی، پہلے مجھے سب کچھ بتاؤ، کیونکہ میرے پاس لیڈیز فرسٹ کا
یونیورسل لیڈیز حق ہے، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ انیک اس کی باتوں پر حیران ہوا کیونکہ ان میں کوئی بدتمیزی نہیں تھی۔ اس نے کہا میرے بھائی کا نام لیک شاہ تھا۔ اس نے اسے سب کچھ بتایا اور دراب ہاؤس میں اپنی موجودگی کا مقصد بتایا کہ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور بولی اگر میں غلط نہیں ہوں تو تمہارا وہ دوست جس کے لیے تم میری مدد مانگ رہے ہو وہ بھی تم جیسا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے جسے یہاں پیش کر رہا ہے۔ خود کو انیک نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا اس کا نام ہے زین۔ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا میرا ایک اور سوال ہے، عطا دراب کے گھر میں تمہارا جاسوس کون ہے؟ انیک نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھیں میڈم جی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے لیکن یہ میرے دوست کا راز ہے۔ اگر میں نے آپ کو یہ بتا دیا تو یہ دھوکہ ہوگا۔ صوفیہ نے کہا یہ ٹھیک ہے، اب آپ کو تجسس ہوگا کہ میں اپنے شوہر اور اس کے خاندان کے خلاف کیوں ہوں۔ انیک نے کہا میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میں صرف تجسس کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں۔ انیک نے کہا میڈم یہ ایک کھلا راز ہے۔ ایک آدمی نے 6 شادیاں کی اور ان میں سے کسی بھی کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ 6 خواتین، ہم بھی متجسس تھے اور ہمیں پتہ چلا۔ میں صرف اس خاندان سے آپ کی نفرت پر حیران ہوں کیونکہ آپ کے پاس مجھے بے نقاب کرنے اور میرے منصوبوں کو برباد کرنے کا سنہری موقع تھا، لیکن اس کے برعکس آپ نے مجھے پکڑے جانے سے بچایا۔ وہ مسکرا کر بولی اوہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میرے پاس بہت سی باتیں تھیں، میری زندگی اور میرے مستقبل کے بارے میں منصوبے تھے، لیکن میرے والد عطا دراب نے انہیں برباد کر دیا۔ میں نے واقعی ایک جدید انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کی اور میں نے ایک کلاس فیلوز کے لیے جذبات پیدا کیے جو ایک سیاستدان کا بیٹا تھا۔ میرا دوسری بیوی بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرے کلاس فیلو کے والد کو جانتا تھا۔ اس نے میرے کلاس فیلو اور اس کے والد کو ایسی ڈیل کی پیشکش کی کہ انہوں نے اسے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں کی۔ مجھے دھوکہ دیا اور میرے والد نے میرا غصہ استعمال کیا اور مجھے اس دھوکے بازی کی شادی سے پہلے ایک اعلیٰ معاشرے کے گھرانے میں شادی کرنے پر اکسایا، اور میں اتنی بیوقوف تھی کہ میں اپنے والد کی خوش گفتار باتوں میں آ گئی۔ میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ اصلی دھوکے باز میرا اپنا باپ تھا، اور میں نے زکا سے شادی کی۔ میں نے زکا کی بیماری پر بھی سمجھوتا کیا کیونکہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اس لیے میں اس پر قائم رہی اور میں نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے خود کو باور کرایا کہ میں ایک عورت ہوں جس کا شوہر مجھے مطمئن نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اسے منتخب کیا اور اس نے میری عزت کی اور میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس لیے میں ہمیشہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی۔ وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگا تھا اور میری محبت کی گرمی کی وجہ سے اس کے ادمرے جسم میں جان آنے لگی تھی۔ وہ یہ سب بتانے میں تھوڑا جھجک رہی تھی کہ انیک نے کہا آپ جاری رکھیں، لیکن چیزیں کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس شیطان عطا دراب نے میری زندگی دوبارہ برباد کر دی اور پھر مجھے اپنی شادی کے بارے میں ان تمام حقائق کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے پہلے ہی اپنے پہلے دوست سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب میں نے دراب فیملی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو میں نے اپنے انتہائی وفادار لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی، لیکن ان تمام سولوں میں ان کے خلاف میری کامیابی بے سود رہی۔ لیکن آپ کی کامیابی بہت اہم ہے۔ انیک نے کہا وہ سیاستدان کون ہے؟ اس نے کہا نصرت شاہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ انیک اس کے بارے میں جانتا تھا۔ نصرت پہلے MNA تھے اور اب MPA اور صوبائی کابینہ کا وزیر تھے۔ انیک نے کہا پہلے میرے دوست کو رہا کروا لیں، پھر اس نصرت شاہ کے بارے میں بھی کچھ سوچیں گے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ہم سب سے پہلے نصرت شاہ سے بدلہ لیں گے۔ وہ مسکرائے اور وہ تھانے کی طرف چلے گئے۔ زین حوالات میں تھا۔ اس نے صبح پولیس کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ پولیس کے ساتھ اس کا تجربہ اچھا نہیں تھا اور SHO کیسر جیسا لگتا تھا۔ اس کے پاس کال کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے انیک کو مدد کا میسج کیا اور اپنا فون چھپا لیا۔ پولیس نے حقو اور دینو کی بیٹی تاجو کو اس کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ زین نے پہلی بار اسے قریب سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت اور سادہ تھی۔ اس کی سادگی نے اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کیا ہوا تھا۔ پولیس نے انہیں مختلف کمروں میں رکھا ہوا تھا۔ پولیس ان کے خلاف روایتی تشدد کا استعمال کرنے ہی والی تھی کہ زین نے کہا دیکھو صاحب جی، آپ مجھے ٹارچر کر سکتے ہیں لیکن خبردار، میں کون ہوں؟ میرا بھائی ایک گینگسٹر ہے اور میں یہاں صرف پرامن کمائی کرنے آیا ہوں، لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا تو یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لاہور کے ایک مشہور شخص کا نام لیا جس نے سب پر اثر ڈالا ہوا تھا۔ پنجاب پولیس اور سیاسی برادری میں بھی وہ اٹھ کر اس بینچ پر لیٹ گیا جو اسے اذیت دینے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ یہ وہ کہانی تھی جو عابد نے اسے احتیاط کے طور پر سنائی دی کیونکہ ڈان پوری پنجاب میں اثر رکھتا تھا۔ وہ کہانی اس کے کام آ گئی۔ SHO نے اسے ہاتھ لگانے سے روکا۔
لیکن اس کا سارا غصہ غریب اور معصوم حقوق پر نکالا۔ انہوں نے تاجو کو حوالات میں نہیں ڈالا، لیکن وہ اس سے پہلے پوچھ گچھ کر رہے تھے اور اسے ذہنی اذیت دے رہے تھے۔ تاج پر اس وقت رو رہی تھی جب اس کی والدہ گرفتار بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ اس کے والد ظاہر ہے اس کی ماں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کیونکہ وہ تھانے نہیں پہنچے تھے۔ ایسے چو کہہ رہا تھا کہ تم ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتی کہ تم نے نمبردار نے کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ تم ہمیں خود پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہ کرو۔ ورنہ آواز آئی، اگر آپ میں ہمت ہے تو صرف اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگا کے دیکھ لو۔ یہ آواز صوفیہ کی تھی۔ زین نے انیک کو اس کے پیچھے اور انیک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ زین جانتا تھا کہ انیک کے چہرے پر اس مسکراہٹ کا مطلب کسی کے لیے تباہی ہے۔ ایسے چھو نے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میڈم صاحبہ، تسی کون؟ میں آپ جیسے NGO والی خواتین سے نہیں ڈرتا۔ صوفیہ بولی، اگر آپ یونیفارم میں نہ ہوتے تو میں آپ کو بتاتی کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون نکالا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایک لڑکی کو بغیر لیڈی پولیس کے گرفتار کر لیا، اور وہ بھی صرف ایک الزام کی بنا پر؟ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے؟ ایس ایچ او نے غصے سے کہا، او بی بی، وکالت جا کے عدالت میں جھاڑو، میرا تھانہ ہے اور یہاں پہ میری ہی چلے گی۔ صوفیہ نے کسی سے بات کرتے ہوئے وہ فون ایس ایچ او کے حوالے کر دی۔ ایس ایچ او نے جیسے ہی فون پکڑا، آواز آئی، ان سب کو کچھ نہیں کرنا، میں نے پہلے ہی آپ کی معطلی پر دستخط کر لیے ہیں، آپ جا کے ای میل چیک کریں، یہ لیٹر تمام حکام کو بھیج دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او اور دیگر تمام پولیس والے چونک چونک گئے۔ آواز آئی، امید ہے کہ آپ میری آواز پہچان گئے ہوں گے، یہ ایس پی راحت سیال کی آواز تھی۔ ایس ایچ او نے ٹوٹے پوٹے لہجے میں کہا، جی میڈم، کیونکہ ایس پی راحت سیال کوٹ کی ایک عورت تھی۔ اس نے ایس ایچ او کو دھمکاتے ہوئے کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایک لڑکی کو بغیر لیڈی پولیس کی گاؤن سے گرفتار کیا؟ یہ خبر کل کی سرخی میں ہوگی اور میں آج ایکشن لینے پر یقین رکھتی ہوں، پھر کل کا انتظار کیوں کریں؟ یہ تھی کہانی کی آج کی قسط۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد، اللہ نگہبان۔